نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی چادر الٹائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سر مبارک آخری رکعت سے اٹھاتے تو یوں فرماتے کہ یا اللہ عیاش بن ابی ربیع کو چھڑوا دے، یا اللہ سلمہ بن ہشام کو چھڑوا دے، یا اللہ ولید بن ولید کو چھڑوا دے، یا اللہ بے بس ناتواں مسلمانوں کو چھڑوا دے، یا اللہ مضر کے کافروں کو سخت پکڑ، یا اللہ ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے سے سال کر دے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غفار کی قوم کو اللہ نے بخش دیا اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا۔ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کی کہ اے اللہ 7 برس کا قحط ان پر بھیج، جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگوں نے چمڑے اور مردار تک کھا لیے۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا۔ آخر مجبور ہو کر ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اب تو آپ ہی کی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے آپ خدا سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا انتظار کر جب آسمان صاف دھواں نظر آئے گا، آیت تک جب ہم سختی سے ان کی گرفت کریں گے۔ کفار کی سخت گرفت بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ دھوئیں کا معاملہ گزر چکا جب سخت قحط پڑا تھا، جس میں پکڑ اور قید کا ذکر ہے، اور سب ہو چکا۔ اس طرح سورۃ الروم کی آیت میں جو ذکر ہے وہ بھی ہو چکا۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے سنا تھا۔ ترجمہ: گورا ان کا رنگ ان کے منہ کے واسطے سے بارش کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے، یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کے سہارے۔ اکثر مجھے شاعر ابو طالب کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ دعائے استسقاء کر رہے تھے اور ابھی دعا سے فارغ ہو کر اترے بھی نہیں تھے کہ تمام نالے لبریز ہو گئے۔ دعا کا ترجمہ: گورا رنگ ان کا وہ حامی یتیموں بیواؤں کے لوگ پانی مانگتے ہیں ان کے منہ کے صدقے سے۔ جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ بارش خوب برسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ گئے۔ آپ نے وہاں دعائے استسقاء قبلہ رو ہو کر کی اور آپ نے چادر بھی پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو منبر کے سامنے والے دروازے سے جمعہ کے دن مسجد نبوی میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے سے جانور مر گئے ہیں اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہی ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، باخدا کہیں دور دور تک آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا اور نہ کوئی اور چیز، ہوا وغیرہ، جس سے معلوم ہو کہ بارش آئے گی، اور ہمارے اور سلا پہاڑ کے درمیان کوئی مکان بھی نہ تھا کہ ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے۔ پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ خدا کی قسم، ہم نے سورج 1 ہفتہ تک نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص دوسرے جمعے کو اسی دروازے سے آیا۔ رسول اللہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ اس شخص نے آپ کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ، بارش کو کثرت سے مال و منافع پر تباہی آ گئی اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش روک دے۔ پھر رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے، ٹیلوں، پہاڑوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ انہوں نے کہا کہ اس دعا سے بارش رک گئی اور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے کہا کہ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ وہی شخص تھا جس نے پہلے دعا کے لیے کہا تھا؟ اس نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پانی کا قحط پڑ گیا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں سیراب کر دے۔ آپ نے دعا کی اور بارش اسی طرح شروع ہوئی کہ گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ دوسرے جمعے تک برابر بارش ہوتی رہی۔
اس نے کہا کہ پھر دوسرے جمعے وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کا رخ کسی اور طرف موڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دائیں بائیں طرف چلے گئے، پھر وہاں بارش رک گئی۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ آپ نے دعا کی اور ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا بارش کی کثرت سے گھر گر گئے، راستے بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے پھر کھڑے ہو کر دعا کی، اے اللہ، بارش ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں میں برسا۔ دعا کے نتیجے میں بادل مدینہ سے اس طرف پھٹ گئے جیسے کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔